بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، جیسے ہی ربیع النور شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو طرح طرح کے اعتراضات وجود میں آتے ہیں۔ سوشل میڈیا اعتراضات سے بھر جاتا ہے۔ ان اعتراضوں میں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ولادت کے دن کو عید کا دن نہیں کہنا چاہیے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے عید نہ کہیں کیونکہ عید اسلام میں صرف دو ہیں۔ مزید کیا کیا اس بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہ مشہور و معروف مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ پہلے ان کی بات سماعت کیجیے، پھر اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ۔ جی تو سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ مشہور و معروف مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کر فرمایا کہ میری ولادت کا دن ہے، اور روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ عید کا دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہو سکتا، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ یعنی یہ دو ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، یعنی روزہ اور عید ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ ولادت کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، بات یہاں تک تو صحیح ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن یہاں عید سے کون سی عید مراد ہے؟ اور ہم جو عید میلاد النبی کہتے ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کا دن کہتے ہیں، اس سے کون سی عید مراد ہوتی ہے؟ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ عید شرعی کی ہو رہی ہے، جس کے اندر روزہ رکھنا منع ہے، جبکہ ہم جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کا دن کہتے ہیں، ہم عید شرعی نہیں کہتے بلکہ عید عرفی کہا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کو مکمل طور پر عید کا دن کہا جائے اور عید شرعی کہا جائے تو اس کے تمام احکامات وہی ہوں گے جو عید شرعی کے ہوتے ہیں، جیسے عید الفطر کے ہوتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے نماز عید بھی پڑھی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام میں جمعے کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ اللہ تعالی نے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، پس جو جمعے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ اور ترمذی شریف جلد نمبر 5 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یوم الجمعۃ یوم العید، یعنی جمعے کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے۔ سامعین ذی وقار، یہاں دیکھیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا، حالانکہ جمعے کے دن روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جمعے کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ سامعین ذی وقار، یہاں دیکھیے عید کا دن ہونے کے باوجود بھی یہاں روزہ رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن عید کا دن ہے، اس کے باوجود بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کے پیارے نبی نے روزہ رکھا ہے اور عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا یہ عید کا دن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے روکنے کی ایک سازش ہے۔ یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے میلاد سے روکا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کم کیا جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرما دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، غمخوار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد۔